الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلباء، مدارس تعلیم گاہ بھی ہیں اور تربیت گاہ بھی ہیں۔ کوئی بھی مدرسہ جہاں پر بچے پڑھتے ہوں وہاں یہ کوشش کی جاتی ہے اور یہ نظام پہلے سے بنا ہوا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی کوشش کی جائے، چونکہ تربیت کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ بچوں کے لیے تعلیم جہاں ضروری ہے وہیں پر تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تربیت کا پہلا حق یہ ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری مدرسے کی اور اساتذہ کی ہوتی ہے کہ اساتذہ اکرام طلباء کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ اب چونکہ عام طور سے بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے استاذ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس واسطے مدارس میں یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ مدرسے والے تربیت کی طرف مکمل توجہ دیں، کیونکہ استاذ کا کردار بعض مرتبہ والدین کے کردار سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے۔ والدین بعض مرتبہ تھک ہار کر استاذ سے ہی منت سماجت کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو سمجھائیے، فلاں بات نہیں مان رہا ہے۔ استاذ کے ذریعے سے بچے کو کہلوانا پڑتا ہے، کیونکہ بچہ ماں باپ سے زیادہ استاذ کی ماننے لگا ہے۔ انہی تربیتی امور میں سے تسلسل کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک نظام رکھا گیا ہے کہ اساتذہ وقتاً فوقتاً تربیت بھی کرتے رہیں گے اور ادارے کی طرف سے انتظاماً تربیتی نشستیں بھی آپ لوگوں کے لیے رکھی جائیں گی۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ ہر 15 دن میں مستقل جو ہم طلباء اکرام کے لیے ضروری اعمال ہیں، صفات ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بغور سنے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں جو طلباء یہاں پر بن جاتے ہیں وہ باہر نکلنے کے بعد چمک جاتے ہیں۔ جو طلباء یہاں نہیں بن پائیں گے، مدرسہ بننے کی جگہ ہے، یہاں پر اگر نہیں بن سکے، یہاں پر بد اخلاق رہے، بد زبان رہے، بد کردار رہے، تو پھر باہر جانے کے بعد بدنامی ہی بدنامی آتی ہے۔ ساری بدیوں کا نتیجہ باہر جانے کے بعد بدنامی رہے گی، ذلت اور رسوائی رہے گی۔ یہاں جتنا بہتر طریقے سے بن سکتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد اللہ اتنی ہی عزت دیں گے اور چمکائیں گے۔ آج کی نشست میں آپ سے ترتیباً جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ 5 باتیں ہیں، اور یہ 5 باتیں بھی عبادت سے متعلق ہیں کہ مدرسہ پڑھنے والے بچوں کو اس عبادت میں مکمل توجہ دینا چاہیے۔ تو پہلی درخواست اور پہلی جو بات اور نصیحت ہے کہ ہر طالب علم جو 5 سے 6 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، 7واں سال اس کا شروع ہونے والا ہے، اس بچے پر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اب جو 7 سال کے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی چاہیے۔ 7 سال سے آگے 10 سال ہو گئی عمر، 12 سال ہو گئی، 13 سال ہو گئی، 14 سال ہو گئی، تو یہ عمر تو وہ ہے کہ اگر اس میں نماز میں کوتاہی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے طلباء کو، ایسے بچوں کو مارو اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ 7 سال کی عمر سے تو آپ کو سمجھایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، 8 سال 9 سال سمجھائیں گے، 10واں سال شروع ہونے کے بعد پھر سمجھانے کا موقع گیا، اب یہاں سے تنبیہ کی جائے گی، سزا دی جائے گی اگر نماز نہیں پڑھے گا، چونکہ اسے 3 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں۔ 7ویں سال میں سمجھائے، 8ویں سال میں سمجھائے، 9ویں سال میں سمجھائے، 3 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں، مدرسے کے ماحول میں ہے، مسجد کے ماحول میں ہے، پھر بھی نماز میں کوتاہی کرے گا تو ایسا طالب علم سزا کا مستحق ہوگا۔ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والے بچے، حفظ کرنے والے طلباء یہ اگر نماز میں کوتاہی کریں، قرآن جو ہم یاد کر رہے ہیں ان میں سے اس کا ایک مقصد ہے نماز میں قرآن پڑھنا، چونکہ نماز بغیر قرآن کے درست نہیں ہوتی ہے۔
اب جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں نماز میں پڑھنا آ جائے اور ہماری نماز درست ہو جائے۔ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے طالب علم کے حافظے کو کہاں تیز اور مضبوط بنائیں گے؟ ایسا طالب علم اللہ کی نظر سے بھی گر جائے گا۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اس واسطے ہم دیکھیں بعض اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں بزرگان دین میں سے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اجل تابعی گزرے ہیں، ان کی زندگی کا عالم ایسا گزرا ہے، مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید فی المسجد۔ 40 سال سے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ مؤذن اذان دینے کے لیے ابھی نہیں آیا، مؤذن سے پہلے نماز پڑھنے والے مصلی مسجد میں موجود ہیں، اور یہ 1-2 دن کا عمل نہیں ہے، 40 سال کا عمل ہے۔ آپ میں سے بھی بعض طلبہ ہوں گے جو مغرب کی نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں، دعا میں شریک رہتے ہیں۔ جیسے مغرب کی نماز میں اذان سے پہلے بیٹھ کر دعا اور ذکر اور توجہ کا اہتمام ہے، ہر نماز میں یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ ظہر کی نماز میں غفلت ہو رہی ہے، عصر کی نماز میں غفلت ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں غفلت ہو رہی ہے، استاذ اٹھانے کے بعد بھی بعض طلبہ چوری چھپے سونے کے کونے تلاش کرتے ہیں کہ کون سا کونا ایسا مل جائے جہاں پر استاذ کی نظر نہ پڑے اور میں فجر کی نماز کے لیے نیچے مسجد میں جانے سے بچ جاؤں۔ یہ گناہ کی بات ہے، یہ کوئی دشمن سے یا کسی خطرے سے یا کسی بیماری سے چھپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت اور ایک فریضے سے چھپنا ہے، اور فریضے سے چھپنا تو اللہ کے نزدیک عذاب ہے۔ ایسے طالب علم کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے، اور حفظ قرآن کی جو برکت نصیب ہونی ہے وہ برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کسی نماز میں کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ 40 سال کوئی معمولی بات ہے، اور 40 سال میں 5 وقت کی نماز، سردی کا بھی موسم، گرمی کا بھی موسم، خوشی کا بھی موقع، غم کا بھی موقع، بیماریاں بھی آئی ہوں گی، ان سب حالات کے باوجود بھی 40 سال یہ اہتمام رہا کہ فجر کے اذان سے پہلے مسجد میں موجود رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے مقبول اور نیک بندے ہوں گے۔ اور ہمارا حال ہے کہ بھئی اذان کے بعد مسجد آنے کی طرف توجہ، صف میں بیٹھنے کی طرف توجہ دلائی جائے تو کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر طالب علم یہ کوشش کرے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے یا نماز کا وقت ہو جائے یا استاذ نماز کے لیے اٹھا دیں تو اپنا سارا کام چھوڑ کر، پڑھائی ہے وہ بھی چھوڑ کر، جس کام میں مصروف ہیں وہ سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ یہ وقت اب نماز کا ہے۔ پڑھائی کا بھی ٹائم دیا گیا آپ کو، صبح 8:15 سے لے کر 12:30 تک تعلیم کا وقت ہے، اور اس کے بعد آپ کو کھانے ظہرانے اور پھر قیلولہ اور پھر آخر میں نماز کی بات آتی ہے، اس کے بعد آپ کو پھر پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ تو ہر کام کا وقت متعین ہے، ایسے ہی نماز کا بھی وقت متعین ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ دیکھیں، حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، آخر عمر میں ان کے جسم پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ فالج کا حملہ ہونے سے ہوتا کیا ہے، آدمی کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بوڑھے لوگوں کو لقوہ مار جاتا ہے جس سے ہاتھ کام نہیں کرتا، پیر کام نہیں کرتا، ایک ہی ہاتھ ایک ہی پیر سے وہ چل سکتے ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا، 2 پیروں میں سے ایک پیر کام ہی نہیں کر رہا ہے، چلنا مشکل، بیٹھنا مشکل۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی انگلی میں کچھ زخم ہو جائے تو پورا ہاتھ درد کرتا ہے۔ اب یہاں تو پورا ہاتھ بیکار ہو چکا ہے، پورا پیر بیکار ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی آدھا جسم ان کا حرکت ہی نہیں کرتا تھا، پھر بھی سہارا لے کر دیوار کے سہارے سے، لاٹھی کے سہارے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا آدھا جسم تو کام ہی نہیں کرتا ہے، فالج اور لقوہ ہو چکا ہے، تو پیرالائز ہو چکا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، مسجد آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسمع المؤذن یقول حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح و اترک الصلاۃ۔ میں مؤذن کی یہ اذان سنتا ہوں، وہ بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑھے اور پھر بھی میں نماز کے لیے حاضر نہ ہوں، کتنی شرم کی بات ہے۔
یہ بلانے والا اللہ کی طرف سے بلا رہا ہے، اور جب تک میری جان میں جان ہے، میرے جسم میں روح باقی ہے، اس وقت تک میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کروں گا یہاں تک کہ میری جان نکل جائے۔ یہ کب بول رہے ہیں؟ جب کہ ان کا آدھا جسم فالج ہو چکا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، لیکن نماز با جماعت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے ایسے اللہ کے نیک بندے جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور ہم جیسے آوارہ قسم کے آزاد مزاج کے، قرآن ہاتھ میں ہونے کے باوجود، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہونے کے باوجود، مسجد میں ہی ہونے کے باوجود بھی جماعت سے نماز چھوڑ رہے ہیں، تو کس قدر شرم کی بات ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جہاں پر منافقین بھی جماعت کی نماز چھوڑنے سے ڈرتے تھے۔ اگر اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان جیسے صحابہ ہوتے تو آج سب سے پہلے ہم لوگوں کو کوڑے پڑتے، منافقوں کو نہیں، ہم لوگوں کو پڑھتے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اپنے کو حافظ اور مولوی اور مدرس بولتے ہیں اور نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ وہاں جو منافقین جوتے کھانے کے قابل تھے، آج وہ جوتے ہم کھانے کے لائق ہیں۔ جو غفلت نماز سے مسجد میں ہو کر، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو کر، طالب علم اور استاذ ہو کر غفلت برتی جاتی ہے، اور اس مسئلے میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا طالب علم، نہ کوئی بڑا طالب علم، نہ کوئی حفظ کا استاذ، نہ کوئی ناظرے کا استاذ، نہ کوئی عالمیت کا استاذ، نہ کوئی خدمت گزار، نہ کوئی ناظم محتمم، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ نماز کے معاملے میں سب برابر کا حکم رکھتے ہیں، اور جو اس میں غفلت برتتا ہے وہ منافق ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ صحابہ اس کو منافق سمجھتے تھے جو جماعت کی نماز سے کوتاہی اور غفلت برتتا ہے، اور آج یہ غفلت ہم لوگ برت رہے ہیں۔ طلبہ کرتے ہوں، اور اس سے بڑے افسوس کی بات اگر کہیں استاذ کرتا ہو تو کتنا گندا اور گھٹیا اثر طلبہ پر پڑے گا، اور مسجد میں ہو کر کرتے ہوں تو باہر کے لوگ جو بوڑھے ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، بی پی کے مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، وہ بیچارے آہستہ آہستہ پیدل چل کے آ کے پہلی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہم مسجد میں ہوتے ہوئے بھی جماعت کی نماز سے محروم ہیں۔ تو ہم لائق ہیں کہ ہم مہمان رسول یا وارث رسول کہلا سکیں؟ ہمیں تو منافق اور فاسق اور فاجر کے القاب زیادہ قابل لائق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں ہرگز کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کے سوالات میں سے بعض مرتبہ یا حشر کے میدان میں جو سوالات ہوتے ہیں اس میں سے عبادات میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو اس میں سستی برتے گا اس کے لیے قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا، لاش قبرستان لے جائی گئی۔ جب اس کی بہن کو قبر میں دفن کر دیا گیا، دفن کے دوران کچھ ضروری کاغذات اس نوجوان شخص کے قبر میں گر گئے۔ دفنانے کے بعد جب یہ گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ میرے کاغذات بہت ضروری تھے، وہ قبر میں گر گئے ہیں۔ تو اس نے ایک عالم سے جا کر پوچھا کہ کیا میں قبر کھول سکتا ہوں، میرے وہ کاغذات مجھے ضروری ہیں۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ اگر نہایت ضروری ہے تو تم قبر کی ایک جانب سے کھول لو، پوری قبر نہ کھولو، ایک طرف سے کھول کر اپنے کاغذات نکال لو۔ جب یہ بھائی اپنی بہن کی قبر کھولنے کے لیے گیا اور ایک طرف سے قبر کا کنارہ کھودا تو دیکھا کہ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس کی بہن پوری کی پوری قبر کی آگ میں جل رہی ہے۔ یہ ہیبت کے مارے فوراً دوڑتا ہوا گھر آیا، اپنی والدہ سے پوچھا کہ میری بہن کا زندگی کا وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قبر کا عذاب دے رہے ہیں۔ تو اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے جواب دیا، کانت اختک تتہاون بالصلاۃ، کانت اختک تتہاون بالصلاۃ، تمہاری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، تمہاری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، اس کا یہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ دفن کرتے ہی قبر میں آگ جلا دی۔ آپ اندازہ کرو کہ یہ واقعات اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دکھا دیتے ہیں تاکہ زندے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ ایسا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے کہ ہم اگر فجر کی نماز میں سستی کریں تو ظہر کی نماز میں ہمیں کوئی آگ آ کر پکڑ لے اور ہم جلنا شروع ہو جائیں، یا ظہر کی نماز میں سستی کریں تو عصر سے پہلے کوئی آگ آ کے جلا دے، یا ہمیں کرنٹ شاک لگ جائے اور ہم ہاتھ پیر سے معذور ہو جائیں۔ اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی ہے، اللہ بہت انتظار کرنے کے بعد جب پکڑتے ہیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ تو اس خاتون کا واقعہ ہے جو نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ سستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ نہیں پڑھنا، فوراً نہیں پڑھنا، انتظار کرتے رہنا، کھیل کود میں اپنے مشغلے میں رہنا، اور جب نماز کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہو تب بھاگے جلدی وضو بنا کر کہ اب وقت نکل رہا ہے، جلدی سے 1-2 رکعت پڑھ لو، اسے کہتے ہیں سستی کرنا۔
پڑھ تو رہے ہیں لیکن آخر ٹائم میں پڑھ رہے ہیں، سستی سے پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ عذاب ہے۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں فَكَيْفَ حَالُ مَنْ لَا يُصَلِّي، یہ تو سستی کرنے والے کی قبر میں آگ جل رہی ہے، تو اس کی قبر کا کیا عالم ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، جو نماز سے جی چراتا ہے، تو اس کی قبر کے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اس واسطے پہلی نصیحت اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی طالب علم نہ استاذ نماز کے مسئلے میں سستی کاہلی نہ کرے، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ پہلے سمجھایا جائے گا، اجتماعی طور پر سمجھایا جائے گا، اس میں چھوٹے بڑے شاگرد استاد سب برابر رہتے ہیں، سب کے لیے برابر کی نصیحت ہوتی ہے عاجز کے ساتھ ملا کر۔ اور جب دیکھا جائے گا کہ فلاں بندہ عمومی نصیحت کے بعد بھی شرم نہیں آ رہی ہے، عقل نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے عام مثال بولی جاتی ہے، چمبار کے دیووں کو چپل کا پوجا، مطلب یہ کہ جو گھٹیا ذات کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پھولوں کا ہار سجتا نہیں ہے، انہیں جوتوں کا ہار ہی سجتا ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر وہی نوبت آئے گی کہ تنبیہ کی جائے گی، نام بنام ڈانٹا مارا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سب سزائیں جو ہوتی ہیں یہ اس عزت کے نہ رکھ لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری نصیحت یہ ہے، جب ہم مسجد میں ہی پڑھاتے ہیں تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم صف میں بیٹھنے کی ترتیب ایسی رکھیں کہ دیکھنے والوں کو تہذیب اور سلیقہ مندی لگے۔ صف میں ایک جانب سے کھڑے ہونے کا اہتمام ہونا، پہلی صف میں جگہ خالی ہے، دوسری میں بیٹھ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں آگے صف میں بیٹھ رہے ہیں، بڑے بچے ہیں پیچھے صف میں بیٹھ رہے ہیں، یہ بے ترتیبی ہے۔ جو عمر میں بڑے ہیں انہیں صف میں آگے رہنا چاہیے، جو عمر میں چھوٹے ہیں انہیں صف میں پیچھے رہنا چاہیے۔ پہلی آگے کی صف میں جگہ خالی ہے تو پہلے وہ پر ہونا چاہیے، آگے کی صف میں جگہ فل ہے تو پھر دوسری صف شروع کرنی چاہیے، ایک ترتیب سے بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ تو پہلی صف میں آ کر بیٹھنا، ترتیب سے بیٹھنا، ذکر اذکار میں بیٹھنا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ عام طور سے اکثر و بیشتر مدرسوں میں دیکھا گیا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے طلباء جماعت کھڑے ہونے تک باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ اس وقت اپنے آموختے کا حفظ ہو سکتا ہے کہ جو آموختہ سنائے ہو، جو پارے سبق سنائے ہو اسے بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، ذکر کر سکتے ہو، درود شریف پڑھ سکتے ہو، کم از کم آخری درجے میں خاموش تو بیٹھ سکتے ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ باتیں کرتے رہتے، صف میں بیٹھنے کے بعد کوئی استاذ لکڑی لے کر یا آواز سے پکار کر بولنا پڑتا ہے خاموش بیٹھو۔ آپ دیکھو مغرب کی نماز میں آپ نیچے جاتے ہیں تو جو مصلی عام نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی صفوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ تو جاہل ہیں، ان پڑھ گوار ہیں، وہ مسجد کے آداب نہیں جانتے، وہ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، لیکن ان کو اتنی تہذیب اور سلیقہ ہے کہ وہ مسجد میں آنے کے بعد خاموش بیٹھتے ہیں، باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم حافظ قرآن بننے والے، مدرسہ پڑھنے والے، اور ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو ان پر کتنا غلط اثر پڑے گا۔ غلط اثر نہ بھی پڑے، مسجد باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کے آداب کے خلاف بات ہے۔ تو صف میں بیٹھنے کا اہتمام ایسا نہ ہو کہ استاذ کے ڈر سے بیٹھ رہے ہیں، بلکہ ایسا ہو کہ شوق سے بیٹھ رہے ہیں۔ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، میں اس ثواب کو پانے کی خاطر پہلے مسجد میں آ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا کہ دیر سے آئے اور کاندھے پھلانتے ہوئے جا کر آگے کی صف میں جگہ بنا لیے، ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہوگا۔ کاندھے پھلان کر جانا یہ نبی علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں منع ہے، اجازت نہیں ہے اس کی۔ چنانچہ پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو یعلم الناس فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستسہموا علیہ لاستہاموا۔ اگر تمہیں اذان دینے والے کے ثواب کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کے ثواب کا پتہ چل جائے تو تم پہلی صف میں آنے کے لیے لڑائی جھگڑے کرو گے کہ نہیں میں پہلے صف میں بیٹھوں گا، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا۔ اور اگر پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے یہ بات طے پائے کہ بھئی چلو خرہ ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا اسے پہلی صف میں جگہ ملے گی، تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے خرہ ڈالو، جس کا نام آئے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ یعنی خرہ ڈال کر جگہ پانے کا مقام ہے پہلی صف، اب وہ خالی پڑی ہوئی ہے، لوگ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، پہلی صفیں خالی نظر آتی ہیں، تو یہ اس کا اتنا مقام ہے کہ لوگ لڑیں گے پہلی صف کی خاطر۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بندوں پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں ان بندوں پر جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ مرض ہمیں بچپن سے لگا ہوا ہے پہلی صف میں نہ بیٹھنے کا، جس کی وجہ سے دیکھ لو پڑھانے والے بھی پہلی صف میں کم نظر آتے ہیں۔
پڑھانے والے بھی پہلی صف میں کم نظر آتے ہیں۔ اگر ہفتے بھر کی رپورٹ ہمارے اپنے جائزے کے لیے لی جائے کہ اب اس پورے ہفتے میں آپ کتنی مرتبہ پہلی صف میں نماز پڑھے ہیں، تو شاید کوئی ڈھنگ کا مرید ایسا نکلے گا جو اپنے شیخ کو یہ جواب دے سکے کہ میں پورے 7 دن میں 7 نمازیں بھی پہلی صف میں پڑھا ہوں، 7 دن میں 7 نمازیں بھی پہلی صف میں پڑھا ہوں۔ تو پہلی صف ہی نصیب نہیں ہے تو تکبیر اولیٰ کہاں سے نصیب ہوگی؟ وہ تو اور بات کی بات ہے۔ تو دوسری بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کے لیے حتی الامکان پہلی صف اگر وہ پر ہو جائے، دوسری صف اگر وہ پر ہو جائے، تیسری صف، 3 صفوں تک بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسری بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ہمیشہ نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام، چاہے مدرسے میں ہوں چاہے گھر میں ہوں۔ جیسے شہری طلباء ہیں، گھر میں ہوتے ہیں فجر کے وقت، تو اس موقع پر بھی یہ کوشش کرنا اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے کہ وہ نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام ہو۔ مسجد قریب ہے تو جانے کا اہتمام ہو، والد کے ساتھ جائیں۔ والد نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں کہ استاذ اور مدرسے کی انتظامیہ اور دفتر کی طرف سے تاکید ہے کہ فجر کی نماز اپنے والد کے ساتھ یا گھر کے بڑے کے ساتھ اپنے مسجد میں جا کے پڑھو، مجھے وہاں جواب دینا ہے۔ شروع میں یہ ذمہ داری کی بات رہے گی، ہوتے ہوتے عادت بن جائے گی، شوق بن جائے گا، نیکی کا ذوق بن جائے گا، پھر والد بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ تو نماز با جماعت کا اہتمام، اس کے لیے 4 بجے ہمیں چھٹی ہو گئی تو 4 بجے کی چھٹی کے بعد عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، عصر کی نماز کا وقت اور 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو ہم جتنے طلباء یہاں پر دارالاقامہ میں رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے، دارالاقامہ کے مستقل نگران موجود ہیں اور ان کے ذمے یہ بات ہے کہ عصر کی نماز اپنے دارالاقامہ کے بچوں کے ساتھ جماعت سے ادا کی جائے، اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ ہو۔ طلباء خود بھی اپنے سے نماز کا جو وقت متعین ہوگا عصر کا یا ہے اس وقت جمع ہو جانا، اور جن کے ذمے جماعت کروانا ہے وہ بھی بر وقت حاضر ہو جانا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی غفلت اور کاہلی اور سستی سے بچوں پر غلط اثر پڑے، یہ بہت نادانی اور گھٹیا حرکت ہوگی۔ تو کوئی جو نماز کے اوقات ایسے ہیں جس میں استاذ مستقل نگران ہیں اس میں تو کوتاہی ہوتی نہیں ہے، جس میں مستقل نگران نہیں ہے یا نگران کما حق ہو نگرانی ادا نہ کرتا ہو اس میں بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جماعت کی نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجور کے باغیچے میں آئے اور اس میں اپنے کھجور کے باغیچے کو دیکھتے رہے، کھجوریں دیکھتے رہے، کھاتے رہے اور سیر و تفریح ہوتی رہی۔ جب واپس آئے اپنے باغیچے سے تو عصر کی نماز ہو چکی تھی، جماعت ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کی نماز ختم ہو جانے کا اتنا بڑا صدمہ، دکھ ہوا، غم ہوا کہ آپ نے فرمایا اشہدکم ان حائطی علی المساکین صدقۃ لیکون کفارۃ لما صنع عمر، تم سب لوگ گواہ رہو کہ میں نے وہ باغیچہ جس باغیچے میں رہنے کی وجہ سے میری جماعت کی نماز چلی گئی، اس پورے باغیچے کو میں نے غریبوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ اور یہ کیوں صدقہ کر رہا ہوں؟ کفارۃ لما صنع عمر، عمر سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کے کفارے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ غلطی کیا ہوئی؟ ایک وقت کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی، اس کے لیے پورا باغیچہ وقف کر رہے ہیں۔ باغیچہ خریدنا چاکلیٹ خریدنے کے برابر نہیں ہے، بسکٹ پیکٹ خریدنے کے برابر نہیں ہے، لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے کھجور کا باغیچہ خریدنے کے لیے، لیکن پورا باغیچہ صدقہ کر دیا جماعت کی نماز چھوٹ جانے پر۔ تو آپ اندازہ کرو، ایک طرف کھجور کا باغیچہ، دوسری طرف جماعت کی نماز، دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو دونوں میں کھجور کے باغیچے سے زیادہ جماعت کی نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے چھوٹ جانے پر یہ چھوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب جماعت چھوٹ گئی تو مجھے ایسے باغیچے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی اہمیت جب جماعت کی نماز کی ہے اور وہ نماز با جماعت میں ہم کوتاہی کر رہے ہوں۔ بالخصوص بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ ظہر کی نماز میں اچھے اچھے لوگوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، جو بیانات بھی کرتے ہیں، نصیحتیں بھی کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، استاذ بھی شمار ہوتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اور بعض مرتبہ طلباء جماعت سے نماز مکمل کر چکے اور فلاں ذمہ دار صاحب ماشاءاللہ جماعت کے بعد اپنے بے شرمی کا منہ لٹکائے ہوئے وضو بنانے جا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کس قدر غفلت کی بات ہے، کیسی شرمندگی کی بات ہے۔ تو اس میں کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے۔ جہاں یہ دل میں خیال آ گیا کہ ہمیں یہ بات نہیں بولنا چاہیے تو اس سے بڑا متکبر کوئی ہوگا ہی نہیں۔ کہ میں جب حرام میں مبتلا ہوں،
واجب کے ترک میں مبتلا ہوں، گناہ میں مبتلا ہوں، اور میرے گناہ پر پردہ پوشی اور میرے گناہ پر رعایت کا معاملہ کیا جائے اور مسجد میں ہوتے ہوئے کیا جائے، یہ کس قدر دین میں مداہنت ہوگی۔ اور عاجز سے تو ایسی توقع رکھنا ہی نہیں چاہیے کسی کو۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ جماعت کی نماز چھوٹ جانے پر ان کو اتنا غم ہوا گویا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو جانے پر جو ایک باپ کو غم ہوتا ہے ویسا غم انہیں ہوا۔ جب ان کے غم کی خبر امام ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو وہ ان کی تعزیت کے لیے آئے۔ تعزیت کب کرتے ہیں؟ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تب تسلی دینے، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، ہمت رکھیں، دنیا میں سب آئے ہیں، سب کو جانا ہے، موت سب کے لیے مقدر ہے، یہ سمجھاتے ہیں کسی کے مر جانے پر، ویسا سمجھانے کے لیے آئے جماعت کی نماز چھوٹ جانے پر۔ تو آپ اندازہ کرو کہ جماعت کی نماز چھوٹنے کا غم کتنا رہا ہوگا ان بزرگوں کو۔ اور پھر اس تسلی دینے پر ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَوْ مَاتَ لِي وَلَدٌ لَعَزَّانِي أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ آلَافٍ، میری جماعت کی نماز چھوٹ جانے پر جو مجھے غم ہوا ہے اس غم میں تعزیت دینے کے لیے صرف ایک بندہ آیا ہے، اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو مجھے تعزیت دینے کے لیے 10,000 لوگ آتے، لیکن جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو ایک ہی بندہ آیا۔ تو کیا جماعت کی نماز کسی کے مر جانے سے بھی زیادہ اتنی ہلکی ہے کہ موت پر تو تعزیت دی جاتی ہے لیکن جماعت کی نماز چھوٹنے پر تعزیت نہیں دی جاتی؟ پھر کیا فرمایا؟ لأن مصیبت الدین عند الناس اہون من مصیبت الدنیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت بڑی مصیبت ہے، دین کی مصیبت بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اگر کسی کے 500,000 روپے گم ہو جائیں بے چین ہو جاتا ہے، نماز با جماعت چھوٹ جائے بے چین نہیں ہوتا۔ معلوم کیا ہوا؟ 500 روپے کی اہمیت بڑھ گئی ہے نماز با جماعت کے مقابلے میں۔ اس واسطے دنیا کی مصیبت تو مصیبت ہے، دین کی مصیبت مصیبت نہیں ہے۔ تو تیسری ذمہ داری ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام ہو۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں حضرت عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام کیا، کبھی جماعت کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی تھی۔ خاص طور سے عشاء کی نماز کا بزرگوں کے نزدیک بڑا اہتمام رہا ہے، جماعت سے ادا کیا کرتے تھے کیونکہ عشاء اور فجر کا چھوڑنے والا منافق شمار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے تھے، یہ مہمانوں کے اکرام میں مشغول رہے، تو ایک مرتبہ ان سے جماعت کی نماز رہ گئی، مہمانوں کے اکرام میں ان کو کھلانے پلانے میں۔ جب یہ اکرام سے فارغ ہوئے تو مسجد پہنچے، معلوم ہوا کہ جماعت کی نماز ختم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے گھر آ کر اپنی نماز کو دہرایا، اور کیسے دہرایا؟ ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھا۔ عشاء کی جو نماز چھوٹ گئی اسی نماز کو 27 مرتبہ پڑھے۔ کیوں پڑھے ہیں؟ اس لیے کہ جماعت کی نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے، ایک نماز کا ثواب 27 درجے بڑھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جماعت سے پڑھنے پر 27 گنا ثواب ملتا ہے، تو میں 27 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح عشاء کی 4 رکعت کو 27 بار پڑھے تو کتنے بار ہو جائیں گے؟ 100 مرتبہ سے 100 رکعتوں سے زیادہ پڑھا، یعنی 110 115 رکعتیں پڑھی گویا کہ قریب قریب 4 رکعت کی جگہ 100 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ سو گئے، خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ گھوڑے پر سوار ہیں اور کسی منزل کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہے ہیں گھوڑوں پہ بیٹھ کر، تو یہ بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان مسافروں کے ساتھ یہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ بھئی جیسے یہ دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کر، میں بھی تیز دوڑا کر یہ جو آگے بڑھ گئے ان کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو اپنے گھوڑے کو کوڑے سے مار کر، ایڑی لگا کر، آواز دے کر دوڑانے لگے کہ تم بھی آگے بڑھ کر ان کے قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ تو ان قافلے میں سے ایک شخص نے انہیں پکار کر کہا، لا تجہد فرسک، اپنے گھوڑے کو مشقت میں مت ڈالو، تیز دوڑانے کا ٹینشن مت لو، فلست بلاحقنا، آپ کتنی بھی کوشش کر لو ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے آپ، ہم جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ تم آ نہیں سکتے اب۔ تو انہوں نے پوچھا، ولیما ذاکا، کیوں ایسا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں مل سکتا، میں کیوں تیز نہیں دوڑ سکتا؟ تو وہ گھوڑ سوار کیا کہنے لگا،
لِأَنَّا صَلَّيْنَا الْعَتَمَةَ فِي جَمَاعَةٍ، اس واسطے کہ کل رات ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور تم نے تنہا نماز پڑھی ہے، اور تنہا نماز پڑھنے والا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس واسطے تم کتنی بھی کوشش کر لو ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ دراصل ان بزرگ کو خواب میں فرشتوں کے ذریعے سے یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ ایک بار بھی جماعت کی نماز چھوڑ دو گے تو تم آگے بڑھنے والے ولیوں کے قافلے کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہم بچپن سے ہی جماعت با نماز کا اہتمام اور پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ولایت کی نعمت بزرگوں کی صف میں شامل کریں گے، چونکہ بچہ بچپن سے صف اول کا پابند ہے، تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، نماز با جماعت کا پابند ہے۔ وہ بیماریاں جو آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں، وہ بیماریاں ہم لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے ہی سے طلباء مدارس اور علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عام لوگوں میں اپنی بد اخلاقی یا بدعمالی کی وجہ سے جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام گھٹتے جا رہا ہے۔ اب پھر اگر اس جیسے فریضے میں کوتاہی کی جائے تو اور بڑی مصیبت ہوگی۔ تو تیسری گزارش یہ ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام ہو۔ چوتھی گزارش یہ ہے بالخصوص ہم سب لوگوں کے لیے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ہم سب کے لیے یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے اور جنت کے درمیان آیت الکرسی حائل رہتی ہے بس۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ نہ کرے اس کے بعد وہ انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے، اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اسے جنت عطا کریں گے۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہوا۔ دنیا کا فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کا فائدہ یہ ہوا جب تک بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب جاتے جاتے سائیکل سے گر گئے، پیر کو مار لگ گیا، کان چبھ گئی، کانٹا چبھ گیا، فریکچر ہو گیا، کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جو انسان کے لیے جسمانی تکلیف کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، دوسری نماز آنے تک اللہ تعالیٰ اس سے اپنے ذمے میں، اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ ایک تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام، دوسرا کام یہی آیت الکرسی سوتے وقت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم نیند کے آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو اس موقع پر آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا جناتوں کی شرارت سے حفاظت رہے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ شیاطین کی شرارت سے حفاظت رہے گی۔ تیسرا فائدہ ہوگا برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ بعض مرتبہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، آدمی بچہ خواب دیکھ کے ڈر جاتا ہے، کبھی پیشاب کر لیتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے برے خوابوں سے بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس سونے والے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کوئی کٹمل آ گیا، کوئی مچھر آ گیا، کوئی فلاں بچھو آ گیا، کوئی اور تکلیف دینے والا جانور آ گیا، ان ساری ہم نیند میں ہیں، کون سا تکلیف دینے والا جانور آ کر ہمیں کاٹ لے، ہمیں ڈس دے یا کیا ہو جائے نہیں معلوم۔ کتنے لوگوں کے گھروں میں سننے میں آتا ہے کہ بچہ سویا ہوا تھا، بچھو آیا کاٹ کے چلا گیا، سانپ آیا کاٹ لیا۔ نیند میں آدمی کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نیند میں آدمی مچھر سے بچ نہیں سکتا، سانپ بچھو سے کہاں سے بچے گا؟ تو آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من قرأ آیت الکرسی اذا آوى الی فراشہ، جو اپنے بستر پر آئے اور آیت الکرسی پڑھے اکل بہ ملکین، اللہ 2 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، یحفظانہ حتی یصبح، وہ 2 فرشتے صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی بہت زبردست آیت ہے قرآن مجید کی، اتنی زبردست آیت ہے، اس کا تجربہ صحابہ نے 10 مرتبہ اپنی زندگی میں کیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں اپنے باغیچے میں گیا تو دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، کہیں سے کوئی آدمی کچھ سامان اٹھا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر، کیا کر رہا ہے؟ اندھیرا تھا، اس زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، چراغوں کا زمانہ تھا، تو اندھیرے میں کون دکھے گا کہ کون کہاں پر ہے؟ تو آواز دے کر پوچھا کون ہے وہاں پر، کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جنات ہوں۔ تو وہ جو آدمی کچھ سامان اٹھا رہا تھا باغیچے میں وہ جنات تھا۔
وہ صحابہ مضبوط ایمان والے تھے، ڈرنے والے نہیں تھے. اگر یہی آواز آج ہمیں آ جائے تو پھر صبح جنازے کا اعلان کرنا پڑے گا. تو مضبوط ایمان والے تھے، تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں آئے یہاں پر، کیا کام ہے تمہارا؟ تو ان کے لیے کتنا نارمل تھا جناتوں سے بات کرنا. ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہم خود جنات کی طرح دکھتے ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ لو، خود کو تو اچھے سمجھتے لیکن ہے جنات کے جیسے. کبھی خاموش نہیں بیٹھتے، کوئی نہ کوئی مسلط رہا تو ہی خاموش بیٹھتے. تو ہوئی نا جنات کی قوم. تو کیا کر رہے ہو، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا ہے. تو ہم نے سوچا بھئی آپ کا راشن لے جائیں. جیسے آج کل کی مثال میں سمجھ لیں بھئی ہمارے گھر میں گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا ہے، ہم نے سوچا آپ کا سلنڈر اٹھا کے لے جائیں، تو اس لیے آئے ہیں. تو اگر اس زمانے میں ہوتے وہ جنات تو وہ سلنڈر ہی لے جاتے بیچارے، اور کیا کرتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں راشن ختم ہو گیا اس لیے تمہارا راشن لینے کے لیے آئے ہیں. پھر اس جنات نے درخواست کی آپ ہمیں اجازت دے دیں، اگر اجازت دیں گے تو آپ کا یہ جو کھجور کا تھیلا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، اور میں یہ راشن اپنے گھر لے جانا چاہ رہا ہوں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن ایک بات بتاتے جاؤ، ہم انسان اگر تمہاری شرارت سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے جنات سے پوچھا کہ اگر ہم انسان تمہاری شرارت سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جنات نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرو. جو یہ پڑھ لیتا ہے ہم اسے پریشان نہیں کر سکتے، جو یہ پڑھ لیتا ہے ہم اسے پریشان نہیں کر سکتے. تو اب آپ میں سے ہر بچہ آیت الکرسی تقریباً جانتا ہے، تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ نیند میں چیخ مار کے اڑ گئے، پریشان ہو کے اڑ گئے، تو اس سے وہی جو پڑھنے کے وقت کی جو دعائیں ہیں آیت الکرسی نہیں پڑھ کے سونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پانچویں اور آج کی آخری جو نصیحت ہے وہ یہ ہے، فرض نمازوں کے بعد مسنون کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کرنا. مسنون کلمات کیا ہیں؟ وہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں چوتھا کلمہ پڑھنا. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. سمندر کتنا بڑا رہتا ہے، اور سمندر کا کنارہ کتنا بڑا رہتا ہے، اور اس کے کنارے پر جو سفید سفید جیسے صابن کا کف نکلتا ہے ویسے سمندر کا بھی کف نکلتا ہے، کافی بڑا رہتا ہے. بعض مرتبہ وہ اتنا زیادہ رہتا ہے کہ آدمی پورا کا پورا اس کف میں چھپ جاتا ہے، اتنی بڑی جھاگ رہتی ہے وہ. تو اتنے گناہ بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بندے کے بخش دیتے ہیں یہ کلمات کے پڑھنے سے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین، جو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور وکبر اللہ ثلاثا و ثلاثین اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو 33 ہو گئے، تو یہ 99 ہو گئے. ایک باقی ہے 100 پورے ہونے کے لیے. تو فرمایا اس کے بعد وہ تمام المیاں 100 پورے کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو وہ معاف ہو جاتے ہیں. سچ بتائیں یہ باتیں ہمارے لیے بہت پرانی ہیں اور بہت معمولی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمل کے لحاظ سے آج بھی ہمارے لیے باتیں نہیں ہیں. ہم میں سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک بھی سلام پھیرتے ہی تسبیحات کی توفیق سے محروم ہے، دعا کی توفیق سے محروم ہے، مصلی پر 2 منٹ بیٹھنے سے محروم ہے. سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے بھاگنے کی، ادھر ادھر دیکھنے کی، باتیں کرنے کی فکر لگی ہوئی رہتی ہے. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے ولایت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے سلام پھیرنے کے بعد جتنی لمبا دیر تک مصلی پہ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے گویا کہ بندہ اللہ کے ولایت کے قریب ہو رہا ہے. ورنہ دنیا کا بھی معمول یہ ہے کہ ڈیوٹی ہو گئی، 4 بج گئے، اس کے بعد پوچھنا نہیں میں کون آپ کون، ختم تعلق. 4 بجے کے بعد نہ فون کرنا نہ میسیج کرنا. اب تو بعض ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بھائی 4 بجے کے بعد فون کرے تو فلائٹ موڈ میں رہ رہے ہیں محترم، فون ہی نہیں لگ رہا ہے، جواب ہی نہیں ملتا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ بتائیے یہ رویہ. دوسرا وہ ہے کہ ٹائم ہو گیا پھر بھی کچھ کام میں لگے ہیں، کچھ سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ہیلپ کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو اس سے جو قرب نصیب ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے فرائض پر عمل کرنے سے اجرت ملتی ہے، نوافل کا اہتمام کرنے سے قربت ملتی ہے.
تو یہ جو ٹائمنگ ہے یہ ٹائم کے حساب سے ہم کر لینا. یہ فرائض ہیں. سیلری مل گئی, چلتے بنو, اب پتلی گلی سے ناپ لو, نکل لو یہاں سے, اب ختم. اس کے بعد پھر مصیبتوں میں, حالات میں, پریشانیوں میں روتے دھوتے نظر نہیں آنا. پھر اس کے بعد بھی اگر بندہ اپنا زائد ٹائم دے کر نوافل کا اہتمام کرتا ہے, جو میرا ٹائم نہیں پھر بھی میں دے رہا ہوں, اس سے قربت نصیب ہوتی ہے. قربت نصیب ہونے سے جو کام نکلتے ہیں وہ فرضی درجے کے ملازم کے اتنے کام نہیں نکلتے جتنا اس کے کام بنتے ہیں. چونکہ قریبی آدمی کو آدمی اپنائیت کے نظر سے دیکھتا ہے, اسے اپنا سمجھتا ہے, اس کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے, اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے. تو یہ جو محرومی ہے کہ فرض ختم ہوتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, مصلی پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہے, اس میں ہم آپ چھوٹے بڑے سب برابر ہیں. اس لیے نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو اس کا اہتمام کرنا کہ مجھے فرض کا سلام پھیرتے ہی بھاگنا نہیں ہے, مجھے اس کے بعد اذکار بھی کرنا ہے, دعا بھی کرنا ہے. ان تسبیحات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے. آپ علیہ السلام ہیں, صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, انگلیوں پر یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے. اور کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زبان پر تالا لگا دیں گے, یہ کچھ نہیں بول سکتی. اللہ ہاتھ سے پوچھیں گے, آنکھ سے پوچھیں گے, رانوں سے پوچھیں گے, پیروں سے پوچھیں گے, یہ گواہی دیں گے کہ کیا کیا گناہ کر کے آئے ہو. ہم میں سے بعض طلبہ وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے خود لذتی کا گناہ کرتے ہیں, تنہائیوں میں اکیلے میں رہ کر خود سے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. کل یہ انگلیاں گواہی دیں گی تنہائی میں کیا 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 ہے. رسول اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ علیہ السلام نے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ عمل بتایا کہ تسبیحات ان انگلیوں پر پڑھا کرو. یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ تسبیحات پڑھا کرتا تھا. اس لیے انگلیوں پہ پڑھنے کا اہتمام کرنا. صحابہ ان اذکار کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ بعض مرتبہ غریب صحابہ, مالدار صحابہ کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا کون زیادہ عبادت کر رہے ہیں. مالدار صحابہ نماز بھی پڑھتے, نفل بھی پڑھتے, ذکر بھی کرتے اور صدقہ خیرات بھی کرتے چونکہ ان کے پاس مال ہے. غریب صحابہ کے پاس نفل پڑھتے, فرض پڑھتے, ذکر کرتے, لیکن مال نہیں ہے, اس واسطے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے, تو نیکیوں میں تھوڑے پیچھے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہمارے جو مالدار دوست ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے برابر نیکیاں کمائیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, تمہارے مالدار دوست نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کی, صدقے خیرات سے جو ثواب کما رہے ہیں, ہزاروں روپے صدقہ غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں دے کر, وہ ثواب تم اگر پانا چاہتے ہو تو فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لو. تو کیا معلوم ہوا کہ ہم پیسہ غریبوں میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتے, لیکن خیرات کرنے کا جو ثواب ہے اللہ نے وہ اس تسبیح میں رکھا ہے. یہ فضیلت بھی ہوئی اس تسبیح کی. تو اس لیے یہ نفل اور فرض نمازوں کے بعد ان تسبیحات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو کل آپ حضرات کو آج کی اس مجلس میں 5 نصیحتیں کی گئی ہیں. پہلی نصیحت کیا تھی؟ نماز کا اہتمام. دوسری نصیحت صفوں میں ترتیب سے بیٹھنے کا اہتمام. تیسری نصیحت تکبیر اولیٰ. تکبیر اولیٰ کی ہی نصیحت تھی نا تیسری والی. نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام. چوتھی نصیحت آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام. پانچویں نصیحت نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور مسنون اذکار کا اہتمام. یہ 5 نصیحتیں ہیں, یہ ابتدا ہے. اسی طرح موقع سے ہر 15 دن میں نشستیں ہوں گی. ہر 15 دن کے موقع پر آپ کو 3 نصیحتیں, 4 نصیحتیں, 5 باتیں اس طرح کی جائیں گی. آپ میں سے جو طلباء لکھ سکتے ہیں اسے نوٹ کرنے اور لکھنے کا اہتمام کریں, اور ہر مرتبہ کی نشستوں کو بار بار اپنی کاپی میں کھول کر دیکھ لینا, اسے یاد کر لینا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.